بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن خان اور آپ کو AR خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، تحریک انصاف کی قیادت کو دھرنوں اور عدالتی احکامات کے باوجود حکومت عمران خان سے ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دے رہی؟ آخر حکومت چاہتی کیا ہے؟ تحریک انصاف کے پاس اب کیا آپشنز موجود ہیں؟ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تحریک انصاف کی جانب سے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج کا دورانیہ خاصا طویل تھا۔ اس احتجاج کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی موجود تھے۔ یہ دھرنا طویل رہا، 12 گھنٹے سے زیادہ دورانیے کا یہ دھرنا تھا۔ سخت سردی میں لوگوں نے رات اڈیالہ جیل کے باہر گزاری اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس احتجاجی دھرنے میں موجود تھی۔ اس احتجاجی دھرنے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور عمران خان کی بہن علیمہ خان، انہوں نے کوشش کی کہ ان کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات ہو جائے، مگر چیف جسٹس نے بھی ملاقات سے انکار کر دیا۔ اب ابتدائی طور پر تحریک انصاف کی جانب سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایوان کی کارروائی کو چلنے نہیں دیں گے۔ احتجاج اب اڈیالہ جیل کے باہر بھی ہوگا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی ہوگا۔ مگر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر حکومت عمران خان سے ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دے رہی؟ حکومت کو خوف کس چیز کا ہے؟ حکومت چاہتی کیا ہے؟ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت اکسانے کی کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف کو۔ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ PTI کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر انہیں عمران خان سے ملنا ہے تو یہ پاکستان کا عدالتی نظام عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں کروا سکتا۔ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذاکرات سے کوئی راستہ نکل آئے گا، پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے کوئی راستہ نکل آئے گا، تو تحریک انصاف کے لیے جتنے بھی جمہوری اور آئینی راستے اور آپشنز ہیں وہ بند کر دیے گئے اور ہر جگہ سے انہیں نو لفٹ کا بورڈ مل رہا ہے۔ اب ایک ہی راستہ تحریک انصاف کے پاس بچا ہے اور وہ ہے احتجاج۔ مگر احتجاج کس قسم کا؟ ایک احتجاج تو وہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی کر رہے ہیں دھرنے کی شکل میں، ایسا احتجاج نہیں۔ بیسیکلی حکومت یہ چاہتی ہے کہ سہیل آفریدی ماضی کے وزیر اعلیٰ کی طرح خیبر پختونخوا سے ایک بڑا قافلہ لے کے، ایک بڑا لشکر لے کر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں اور ایک ایسا ماحول پیدا کر دے حکومت، انہیں اکسا کر اتنا مشتعل کر دے خیبر پختونخوا کی عوام کو، تحریک انصاف کے کارکنوں کو، جسے جواز بنا کر حکومت ایک ریاستی کریک ڈاؤن کرے۔ اور اس ریاستی کریک ڈاؤن کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشن کریٹ کی جائے کہ KPK حکومت کو ختم کرنے کا، گورنر راج لگانے کا ایک جواز پیدا کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ وفاق کی سالمیت کے لیے حکومت خطرہ ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا کنسرن بن گیا ہے، تو لہٰذا اس حکومت کو ختم کر دیا جائے، گورنر راج لگا دیا جائے۔ اور دوسری آپشن یہ ہے کہ 9 مئی 2 کیا جائے، 9 مئی کو ریپیٹ کیا جائے، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے۔ جب PTI احتجاج کی کال دے گی اور ایک قافلہ، اس کا سائز کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یقیناً جب لوگ آئیں گے تو لوگ مشتعل ہوں گے، لوگ جذباتی ہوں گے، سرکار کے وسائل بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، تو حکومت ایک اسٹریٹجی کے تحت ایک نیا 9 مئی کا ڈرامہ پلان کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ تحریک انصاف دوبارہ اسی طریقے سے سڑکوں پر نکلے اور نکلنے کے بعد پھر اس میں ایک وائلنس کا ایلیمنٹ پیدا کیا جائے اور اس وائلنس کے ایلیمنٹ کی بنیاد پر 9 مئی
ٹو کریٹ کیا جائے، اور 9 مئی 2 جب کریٹ ہوگا تو پھر تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر بطور سیاسی جماعت پابندی لگائی دی جائے گی۔ ابھی آپ کے پاس ٹی ایل پی کا بھی ایک ایپیسوڈ موجود ہے کہ کس طریقے سے احتجاج کو وائلنس کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو ماضی کا 9 مئی تھا آج تک اس کی کوئی انویسٹیگیشن، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، مگر تحریک انصاف کے اوپر ایک ایسا لیبل لگ چکا ہے جو اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اب سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے، اور انہوں نے اسس یہ کیا ہے کہ جو سہیل آفریدی ہیں، یہ ایک تو ینگ ہیں، شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، جذباتی ہیں اور اگریسو پالیٹکس کرتے ہیں۔ تو ایسے آدمی کو اکسانا بہت آسان کام ہے، پرووک کرنا بڑا ایزی ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے پہلے ایک لوز بال دی، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تقریر کی الیکشن کمیشن کے ارکان کو مخاطب کر کے، ان کی پیشی ہو گئی، اور اس سے اسٹیبلشمنٹ کو پتہ لگ گیا کہ اندر سے بڑے کمزور کھوکھلے بندے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کر دے کہ سہیل آفریدی جذباتی ہو کر، ان کی اگریسو ٹون ہو، وہ وفاق کو دھمکیاں دیں، وہ حکومت کو دھمکیاں دیں، وہ وفاق پر چڑھائی کا ایک بیانیہ، ایک نیریٹو بنایا جائے، اور ایک اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی کا ایک ایلیمنٹ کریٹ کر دیا جائے۔ اس سے ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اس حکومت کو ختم کرنا اور وہاں پر گورنر راج لگانا، اور اس مقصد کے لیے وہ 9 مئی 2 بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک کہانی۔ اب یہ دھرنے آخر کیوں ہو رہے ہیں، اور ملاقات کے لیے تحریک انصاف اتنی بے تاب کیوں ہیں؟ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب وفات پا گئے، عمران خان صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ خبریں گردش کر رہی تھیں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران، اور ان خبروں کو بھارتی میڈیا نے بہت لائم لائٹ میں اس کو ڈسکس کیا، اور پھر افغانستان سے بھی کچھ لوگوں نے اس کو کنیکٹ کیا۔ اب جب بھارت اور افغانستان ملے تو ملنے کے بعد ایک نیریٹو بن گیا، اور پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان میں ایک تشویش پیدا ہو گئی کہ بھئی واقعی کہ انہوں نے عمران خان کو مار ہی نہ دی ہو، یہ تو چاہتے ہیں کل کیا مرتا آج مر جائے۔ تو یہ ایک پینک سچویشن کریٹ ہو گئی، اور لوگ پاکستان کے اندر اور باہر عمران خان کے حوالے سے بہت سیریس کنسرن ہے، بڑے ٹچی۔ ابھی عمران خان کے بیٹوں کی جانب سے بھی ایکس کے اوپر پیغامات آ رہے ہیں، گورنمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ عمران خان کی موجودگی کے حوالے سے، یعنی ان کے زندہ رہنے کے حوالے سے وضاحت کرے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری وہ گورنمنٹ پہ ڈالنا، اور یقیناً گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہوگی۔ لیکن یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جیل کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ میکینزم ہے، اور جیل جانے اور عمران خان کی پارٹی جانے۔ اور جیل والے جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، جناب ٹھیک ہے آپ عدالتوں میں چلے گئے، عدالتوں سے جا کے آپ انصاف لے لیں۔ اب عدالتیں ساری بکی ہوئی ہیں، عدالتیں پیداوار ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی، عدالتیں پیداوار ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی۔ ایک نیکسس ہے اس جوڈیشری کا اور اس اسٹیبلشمنٹ کے سیٹ اپ کا، یہ جو ہائبرڈ نظام ہے یہ کنیکٹڈ ہے، اور گھمایا جا رہا ہے، سرکل کے اندر گھمایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جائیں عدالت جائیں۔ عدالت بے بس ہے، عدالتی احکامات کا کوئی نوٹس ہی کوئی نہیں۔ اب آخری جو ملاقات تھی وہ عمران خان کی بہن کی 4 نومبر کو ہوئی تھی، اور 20 منٹ کی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک ہفتہ پہلے بھی ان کو 4 نومبر سے پہلے بھی ان کی ملاقات کروائی گئی تھی، مگر اب تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 مہینہ مکمل ہونے کو ہے، نہ وکلاء مل رہے ہیں، نہ فیملی مل رہی ہے، اور ان کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ اب پارٹی یہ کہتی ہے جناب ہم عمران خان سے ڈائریکشن لینا چاہتے ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب یہ تو مجرم ہے، مجرم سے ڈائریکشن آپ کیا لیں گے؟ تو اللہ کی رحم، حکومت خوف زدہ ہے۔ حکومت عمران خان کی ڈائریکشن اور انسٹرکشن سے بھی ڈرتی ہے۔ حکومت کو لگ رہا ہے کہ حکومت اس قسم کا ماحول کریٹ کر کے پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو جھکا لے گی، عمران خان کو توڑ لے گی۔ اب تک تو عمران خان ٹوٹا نہیں ہے، کل کا کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر میسج کیا جا رہا ہے؟ میسج یہ جا رہا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4 5 کروڑ 6 کروڑ کی آبادی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس صوبے کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کے چیف منسٹر کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کی ووٹ کی پرچی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ پاکستانی نہیں ہیں،
آپ کو ایک دشمن کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ اسی طرح کا رویہ ہے جو مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ روا رکھا گیا، یہ وہی اسٹریٹجی، اور اس کے جو نتائج برآمد ہوئے تھے، پاکستان ٹوٹ گیا تھا، خدا نہ خواستہ آج بھی ایک نیا مشرقی پاکستان، ایک نیا بنگلہ دیش بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اپنے اقتدار کی تسکین کے لیے، اپنی انا کے لیے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ تا قیامت اقتدار میں رہیں گے، انہیں کبھی اپوزیشن میں جانا نہیں پڑے گا، انہیں کبھی مقدمات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ انسانی حقوق کے چیمپئن ہوتے ہیں، یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ رول آف لا کی باتیں کرتے ہیں، اور جب یہ اقتدار میں آتے ہیں پھر یہ فرعون بن جاتے ہیں، پھر یہ سانس بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالف کا۔ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے وہ بھی بہت کچھ کہتے تھے، میاں صاحب کے حوالے سے امریکہ میں کھڑے ہو کر کہتے تھے میں اے سی اترواؤں گا، فریج نکلوا دوں گا، ٹی وی بند کر دوں گا۔ تو یہ باتیں عمران خان صاحب بھی کیا کرتے تھے، اور مطلب یہ تقریریں آن ریکارڈ ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا بھی ٹورڈز ایٹیچیوڈ اپوزیشن وہ بڑا جارحانہ تھا، اور آج کی اپوزیشن بھی پھر عمران خان سے دو چندے آگے جا رہی ہے۔ مگر اب یہاں پر ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کوئی بڑا احتجاج کر سکتی ہے، کوئی لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے؟ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ 9 مئی کے ایپیسوڈ کے بعد پی ٹی آئی میں ایک خوف ہے۔ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی احتجاج سے گھبراتے اور ڈرتے ہیں، وہ ایزی گو کا راستہ لیتے ہیں، یار ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ہم تقریر کر دیں گے، کاپیاں پھاڑ دیں گے، نعرے لگا دیں گے، لیکن ہم سڑک پہ نہیں جائیں گے۔ اگر ہم سڑک پہ گئے تو ہمیں بھی کسی فوجی عدالت میں ہمارا ٹرائل ہوگا، ہمیں بھی کسی ایٹمی تنصیبات پر، قومی تنصیبات پر حملے کے الزام میں ہمیں بھی لٹکا دیا جائے گا۔ اور پھر وہ جو خوف اور بددلی ہے اور جو ریاستی کریک ڈاؤن ہے، اس نے پی ٹی آئی کے اس احتجاجی غبارے میں سے ہوا نکال دی ہے۔ تو ایک تو اتنا سائزیبل کراؤڈ اکٹھا کرنا، اور اس سائزیبل کراؤڈ یعنی احتجاج تو لوگ کر لیں گے، لیکن اگر اس احتجاج کو آپ دہشت گردی بنا دیں گے، اس احتجاج کو آپ ریاست مخالف نیریٹو بنا دیں گے، تو پھر بڑا خطرناک ہوگا، کیونکہ الزام لگانے والے بھی آپ ہیں، سزا دینے والے بھی آپ ہیں، ہر کریکٹر تو آپ پورا کر رہے ہیں، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ پی ٹی آئی کے لیے جو موومنٹ ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ وہ اگر احتجاج کرتے ہیں تب بھی مارے جاتے ہیں کہ گورنر راج لگ سکتا ہے، 9 مئی کو دوبارہ دہرایا جا سکتا ہے۔ اگر احتجاج نہیں کرتے تو سہیل آفریدی کو لایا کیوں گیا ہے؟ ان کے اوپر بھی ایک بڑا پریشر ہے کہ بھئی مجھے تو لایا گیا ہے کہ میں ایک اگریسو پالیٹکس کروں، میں گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھاؤں، اور پریشر تبھی بڑھے گا جب آپ احتجاج کریں گے، پریشر تبھی بڑھے گا جب آپ اگریسو گفتگو کریں گے، جب آپ للکاریں گے۔ تو سہیل آفریدی صاحب بھی اگر مفاہمت کا راستہ اپناتے ہیں، ہومیوپیتھک گفتگو کرتے ہیں، جیسے وہ آج ابھی 24 گھنٹے کے دوران اگر سہیل آفریدی کی گفتگو ٹون دیکھیں اور سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، انہیں خطرہ ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی وزارت اعلیٰ خطرے کے اندر ہے۔ تو اگر وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، پولی پولی باتیں کرتے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کا ورکر ان سے پوچھے گا، پی ٹی آئی کا کارکن ان سے کوشچن کرے گا کہ یار آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کوئی تگڑی بات کرتے، آپ کو چاہیے تھا آپ ایسی تیسی پھرتے، آپ دمادم مسکل اندر کرتے، آپ کہہ رہے ہو یار میں شرافت سے آ رہا ہوں، 8 مرتبہ آ چکا ہوں، مجھے مجبور مت کرو۔ مطلب آپ اس طرح کی لینگویج کریں گے تو پھر پی ٹی آئی کا کارکن آپ کو بھی کیا کہے گا؟ آپ کو کہے گا آپ کمپرومائزڈ ہیں۔ تو اگر آپ اگریسو ہوتے ہیں تب ریاستی کریک ڈاؤن کا خدشہ ہے، اور اگر لو ٹون میں بات کرتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں کا خطرہ ہے کہ وہ جوتیاں ماریں گے آپ کو۔ تو سہیل آفریدی کے لیے اور کے پی کے گورنمنٹ کے لیے ملٹیپل چیلنجز ہیں، لیکن شاید کسی لیول پہ یہ طے ہو چکا ہے کہ اب ہم نے سسٹم کے اندر سے تحریک انصاف کو کوئی راستہ، کوئی وے آؤٹ نہیں دینا۔ نیا بنگلہ دیش بنتا ہے بن جائے، نیا مشرقی پاکستان بنتا ہے بن جائے، ہم 9 مئی دوبارہ ڈیزائن کر لیں گے، ہم خیبر پختونخوا پہ گورنر راج لگا لیں گے، مگر عمران خان سے جو ملاقات کا ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے
اور جس نے بے چینی ڈیولپ کر دی، اس ہتھیار کو ہم بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے۔ فی الوقت لگ ہی رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک طاقت میں، اور اس کی طاقت امریکہ میں، اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت جو انٹرنیشنل سینیریو بن گیا ہے، اور عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو جو بینیفٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کانفیڈنس کو اور اس طاقت کو اب انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن امتحان تحریک انصاف کا ہے کہ آخر اس کے پاس مزید ایسی کون سی آپشنز ہیں جس کے ذریعے وہ احتجاج بھی کریں تو کوئی گورنر راج نہ لگے، وہ احتجاج بھی کریں تو کوئی 9 مئی کا ڈرامہ نہ ہو جائے، وہ احتجاج بھی کریں تو کوئی نیا مشرقی پاکستان بنانے کی کوئی کہانی سامنے نہ آئے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔